قمرالزمان بھٹی صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ظلم اور ظلم کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جا سکتا. اور اسرائیل جس طریقے سے یہاں پہ حماس کے بہانے یہ سارا انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، اس کی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ کوئی اجازت دی جا سکتی ہے. اور اس میں یونائٹڈ نیشن کا جو کردار ہے وہ ایک ایسا کردار نہیں ہے جس کے کردار کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. میں اس کو ماضی کے کانٹیکسٹ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. یہ اقوام متحدہ جو 1945 کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی تھی، امن کے نام کے اوپر، پیس کے نام کے اوپر، کیونکہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم برسائے جا چکے ہوئے تھے، تو لوگوں کو، دنیا کو بتایا گیا کہ نہیں، ہم نے ایسی کسی جنگ میں اب نہیں جانا جس سے انسانیت ختم ہو اور جو ظلم ہے اس کو روکا جائے. وہ امن کا پروسیس کے نام کے اوپر انہوں نے کر تو دی، وہ یونائٹڈ نیشن بنا تو دی، لیکن جو ان کا اصل ٹاسک تھا، جو ان کا اصل گول تھا کہ ہم نے توسیع پسندانہ انداز میں کس طریقے سے دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے. نہیں بھٹی صاحب، وہ تو ہو گیا نا، لیکن یہ جو اب یہ ایک فیلئر ہے. دیکھیں، ہم سارا الزام OIC کے اوپر ڈال دیتے ہیں، عرب لیگ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. مسلمان بالکل اس خطے کے، اس قرآن اور اس کے شہری ہیں، رہنے والے ہیں، لیکن کیا یہ صرف مسلمانوں کا ہی ایشو ہے کہ وہ ایک انسانیت مر رہی ہے؟ انسانیت کے قتل عام کو روکنا جو ہے یہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ٹو ڈیفینس ہے. نہیں، یہ کوئی رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس سلامتی کونسل میں امریکہ، برطانیہ نے کوئی قرارداد پاس نہیں ہونے دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ یہ 57 ممالک کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں، یا تو یہ ممالک اپنی کوئی اسٹرینتھ شو کریں، اپنی اہمیت کو بتائیں. اور یہ اہمیت ایسے نہیں بتائی جا سکتی کہ صرف آپ چند جو سربراہ نے مملکت ہے وہ اکٹھے ہوں اور اس کے اوپر کوئی بیانیہ یا قرارداد اور اس ٹائپ کی چیزیں کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ آپ ایسے کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بن سکتے جو پلیٹ فارم جو ہے اس ظلم کو نہیں روک سکتا. میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی شاید تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم نہ بڑھ جائیں، تو یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے انسانیت کو ایسے ہی ٹارگٹ کیا گیا، ایسے ہی قتل عام کیا گیا، تو پھر اس یونائٹڈ نیشن کا مجھے کیا فائدہ بطور انسان؟ تو میں تو اس کے اوپر تنقیدی بھی ہوں گا اور میں اس کے اوپر سخت سوال بھی اٹھاؤں گا. اور اگر یہ نہیں ہمارا پروٹیکشن کر سکتی بطور انسان، تو پھر مجھے اس کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے، وہ دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، یورپی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ انسانی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، یہ کیسے نہیں انسانی؟ یہ فلسطین ورسز عرب، فلسطین ورسز، اگر یہ انسانی نہیں مسئلہ، چلیں اس کو آپ، تو یہ کیا قبضے کا ایشو نہیں ہے؟ کیا آپ کے توسیع پسندانہ عزائم کا ایشو نہیں ہے؟ کیا آپ ایک سرزمین کو صرف اس لیے قابض ہو رہے ہیں کہ جی وہ کسی دور میں یہاں کے بسنے والے تھے تو ان کو کسی نان مسلم فلسطینی کو، چاہے وہ یہودی ہے یا کوئی اور ہے، کبھی نہیں نکالا گیا، کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ فلسطین چھوڑ دے. بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ناجائز قبضہ کر کے اس کے بعد آپ جو ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور لیاقت صاحب کو نا اس گفتگو میں شامل کر، میں صرف ایک جس کو آپ بھی آگے ظاہر چلائیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ OIC کو اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ یہ دینا چاہیے کہ ہم پھر اس یونائٹڈ نیشن کا حصہ نہیں رہیں گے جب تک آپ اس رد عمل میں نہیں آئیں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ دنیا کا اپنا پیغام نہیں دیں گے، تو کوئی آپ کو، وہ تو اپنے سیلف ڈیفینس کے نام کے اوپر قتل عام کر رہا ہے.